اشرقت نفسی بنور من فؤادی۔ السلام علیکم۔ آج میں کسی ڈاکٹر یا کسی انجینئر کا انٹرویو نہیں کرنے والا، بلکہ میں ایک دینی اور روحانی شخصیت کا انٹرویو کرنے والا ہوں، جن کو ملنے کے لیے لوگ نہ صرف پاکستان سے بلکہ پوری دنیا سے آتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، جن کا نام ہے حضرت پیر سید محمد شاہ صاحب، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ساتھ بیٹھے ہیں، جن کا ٹائم مجھے بہت ہی کوششوں کے بعد ملا۔ ان لوگوں کے پاس ٹائم بہت کم ہوتا ہے، یہ لوگوں کو دینی تبلیغ کے لیے دین تبلیغ دینے کے لیے نکلتے ہیں۔ تو دوستو چلیے ان سے ہم کچھ سوال کر لیتے ہیں کہ ان کا ٹائم بہت مختصر ہوتا ہے۔ تو پہلا سوال ان سے ہم یہ پوچھیں گے کہ آپ اپنا تھوڑا سا تعارف خود کرا دیں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تو آج موقع ملا ہے تعارف کا، اور ہمارے عزیز نے سوال کیا ہے اور کچھ سوالات ان کے پاس اور بھی ہیں۔ گو میں اس طرح سے سوال کا جواب تو نہیں دے پاؤں گا، لیکن کوشش کروں گا تاکہ کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں اور جو بعد میں بھی کام آتی رہیں گی۔ تو تمام ناظرین ہیں، جو سامعین ہیں، جو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ میرا نام میری والدہ جو تھیں انہوں نے محمد احمد پسند کیا تھا ولادت سے پہلے، اور کیونکہ 4 بہنوں کے بعد اللہ نے میرا مقدر بنایا دنیا میں آنے کا، تو ہماری جو والدہ تھیں اور وہ ہمارے نانا جان مولانا حاجی محمد قاسم صاحب نور اللہ مرقدہ، جو بہت بڑے اللہ والے تھے، بہت بڑے نیک صالح انسان تھے، بڑے وقت کے عالم بھی تھے، باعمل انسان تھے۔ 40 سال انہوں نے اپنے مرشد خواجہ حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ و مچرا والوں کے ہاں خدمت کی اور ان سے خلافت پائی۔ شب بیدار تھے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد مصلی پہ ٹھہرتے اور فجر کی نماز بھی پڑھ کر اور اشراق پڑھ کر پھر آرام کرتے تھے، جو ہم نے زندگی میں ان کو دیکھا۔ تو ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید کلیم اللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو میرے والد تھے، ان کے جو والد تھے ہمارے دادا، ان کا نام تھا حضرت مولانا پیر خواجہ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے والد کا نام تھا حضرت خواجہ عاشق علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کالا باغ کے رہنے والے تھے اور حضرت کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔ تو حضرت نے ان کو اپنی بیٹی جن کا نام حلیمہ تھا، انہوں نے ان کے عقد میں دی۔ جب حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے داؤد خیل سے ہجرت کا آغاز کیا، تو ان کے دل میں تھا کہ انگریز کی حکومت ہے، ظلم ہے، ناانصافی ہے، تو بہتر ہے کہ ہم اپنے وطن اصلی مدینہ منورہ میں پلٹ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے خاندان کو آمادہ کیا، تو ان کے ساتھ 8 خاندان آمادہ ہوئے واپس جانے کے لیے۔ تو کشتی خریدی گئی اور کشتی جو ہے وہ دریائے سندھ میں اتاری گئی، اور کیونکہ ذرائع نہیں تھے اس طرح کے، تو ٹرینیں بھی نہیں تھی، گاڑیاں بھی نہیں تھی، تو دریائی راستے کے ساتھ ساتھ کشتی میں وہ چل پڑے۔ تو وہاں اب جتوئی شہر ہے، اس کے قریب دریائے سندھ بہتا تھا، تو دریائے سندھ میں ہی آ رہے تھے۔ تو شام کو پڑاؤ کیا، تو جب صبح اٹھے تو دیکھا نہ کشتی ہے، نہ زاد راہ ہے، سب کچھ چلا گیا۔ تو حضرت بہت غمزدہ ہوئے کہ اب کیا کریں، چھوٹے بچے ہیں، مستورات ہیں، اہل پردہ خواتین ہیں، تو ہم کیا کریں۔ وہاں کوٹلہ رحم علی شاہ، جہاں آج کل بہت بڑی مسجد لوگ دیکھنے آتے ہیں، وہاں کرم حسین شاہ سے بہت بڑے اللہ والے تھے اور علاقے کے بڑے ذمہ دار بھی تھے، بڑی نامور شخصیت تھے۔
ان تک خبر پہنچی کہ کچھ لوگ آئے ہیں اور یہ لوگ جو ہیں مسافر ہیں اور اللہ والے علماء لگتے ہیں، تو ان کا حادثہ ہو گیا کہ ان کی کشتی چوری ہو گئی اور ان کے ساتھ مستورات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ان کو میری طرف لے آؤ۔ تو جب وہاں گئے تو وہ وضو کر رہے تھے، ہمارے حضرت کو دیکھا تو انہوں نے اپنا لوٹا جو تھا جس سے وضو کر رہے تھے استاوا، اس کو انہوں نے کنویں میں پھینک دیا عمدن، اور ہمارے خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ سے کہنے لگے کہ دیکھو میرا لوٹا پانی میں کنویں میں چلا گیا، یہ تو ذرا نکال دو۔ تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً اللہ کے نام کی ضرب لگائی اور وہ لوٹا جو تھا وہ کنویں سے باہر آ گیا۔ تو یہ حضرت کی کرامت جو ظاہر ہوئی، تو کرم حسین شاہ صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی زمین میں سے 50 ایکڑ زمین یا 25 ایکڑ زمین سے زیادہ، 50 ایکڑ کے قریب زمین جو تھی ان کو دے دی، اور ساتھ ہی حضرت کو بستر بھی دیے، چارپائیاں، برتن، ضروریات کی چیزیں بہت سی حوالے کر دیں، اور بڑے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ تو حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ کا نام فقیر پور رکھا، کیونکہ آپ کا مقولہ تھا ہر وقت فقیر کا لفظ استعمال کرتے تھے، فقیرو یہ کرو، فقیرو یہ اٹھاؤ، فقیرو یہ رکھو۔ تو اس جگہ کا نام بھی فقیر پور رکھا، اور وہاں پر سلسلے کا کام شروع کر دیا۔ خاندان سے کہا کہ جو واپس جانا چاہتا ہے واپس چلا جائے۔ اب اللہ کو منظور یہ تھا کہ میں ادھر ہی رہوں گا، نہ میں واپس جاؤں گا اور نہ ہی میں آگے کا سفر کروں گا، کیونکہ یہ اللہ کو منظور یہی تھا۔ اس علاقے میں خبر کرو اور بستیاں تقسیم کرو، لوگوں سے پوچھو کہ لوگوں کو نماز قرآن آتا ہے۔ تھے تو علاقے کے لوگ مسلمان، تو وہاں مختلف بستیوں میں حضرت کے ساتھ آئے خاندان نے جو علم میں کمال رکھتے تھے تقسیم ہو گئے۔ تو کچھ لوگوں نے یعنی وہاں پہ ساتھ دیا اور حضرت کے ساتھ بہت مانوس ہوئے، تو حضرت نے ان کو دین کی تعلیم اور قرآن کی تعلیم دینے کا آغاز کر دیا، تو بہت نوازا گیا۔ تو یہ آپ کی آواز وہاں سے نکلتے بر صغیر کے کونے کونے تک جا پہنچی کہ فقیر پور میں ایک اللہ کا ولی ہے، حالانکہ 20 میل تک نہ کوئی سڑک تھی، راستہ تھا، نہ کوئی ذرائع تھے، تو لوگ ملتان سے پیدل آنا اور ادھر احمد پور شرقیہ سے پیدل آنا، چنی گوٹ سے پیدل آنا، ڈیرہ غازی خان سے پیدل آنا، یہ فقراء کا، علماء کا، صالحین کا، طالبان طریقت کا دستور تھا، معمول تھا۔ جب آتے تھے تو حضرت ان کو فیضیاب فرماتے تھے، توجہ عطا فرماتے تھے۔ تو حضرت نے بہت ایک عرصہ وہاں پر گزارا، اور وہیں پر ہی حضرت مفتی کفایت اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یا مولانا عطاء اللہ شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ، اس طرح کی ہستیاں جو شیخ العرب والعجم حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح حضرت مولانا پیر عبدالمالک صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا پیر مٹھا پیر عبدالغفار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت کے بڑے عشاق میں سے تھے اور بڑا کلام لکھا اپنے شیخ کی محبت میں، اور ان کی حضرت نے تعیناتی اور ڈیوٹی سندھ میں لگائی تھی، جو آج بھی مرجع خلائق ان کا مرکز ہے، اور رحمت پور شریف میں، اور ان کے زیر سایہ عرب میں اور عجم میں بہت سی خانقاہیں معرض وجود میں آ چکی ہیں۔ اسی طرح حضرت کا فیض مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو میرے بھی مرشد تھے، مرشد اول، ان کے ذریعے بھی پورے عالم میں فیض کو پہنچایا، اور خواجہ پیر عبدالمالک سے رحمۃ اللہ علیہ خانے وال والے، اور خلیفہ صاحب جن کا لقب تھا، اور خلیفہ عبدالمالک صاحب چوک قریشی والے رحمۃ اللہ علیہ، یہ ہستیاں تھیں۔ حضرت خواجہ مفسر قرآن حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت مولانا مستجاب خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ چکوال والے، حضرت مولانا صوفی یار محمد صاحب اورانِ وہن کے روڈ پکا والے، اسی طرح حضرت مولانا علی المرتضیٰ صاحب نور اللہ مرقدہ گدائی شریف ڈیرہ غازی خان والے، حضرت مولانا لطف اللہ شاہ صاحب، حضرت علی منتظر صاحب، حضرت مولانا عطاء اللہ شاہ صاحب، یہ ڈیرہ غازی خان کے تھے۔ اسی طریقے سے حضرت کے بہت سے خلفاء تھے، جن کے 66 سے زیادہ، کچھ پٹھان تھے، کچھ فارسی بولنے والے تھے، کچھ افغانستان میں چلے گئے، کچھ ہندوستان میں موجود رہے۔
تو حضرت نے ان حضرات کو تربیت دی، عرصے دراز تک ان کے قلوب کے اوپر محنت کی اور ان کی ہستیوں پہ اور ان کی شخصیتوں کو تیار کیا، اور جن کے وجود مسعود سے پورے عالم نے نفع اٹھایا، فائدہ اٹھایا۔ تو وہ وہاں پہ کچھ خاندانی اختلافات کی وجہ سے پھر حضرت نے اس جگہ کو ترک کر دیا، فقیر پور شریف کو، جبکہ میرے دادا کا خواجہ علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال وہیں فقیر پور شریف میں ہو گیا 32 سال کی عمر میں، اور ہمارے والد صاحب کی ابھی ولادت ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور اس سے پہلے ہمارے ایک چچا کا یعنی پیدا ہوئے تھے، ان کا نام حبیب اللہ شاہ تھا، وہ پیدا ہوتے ہی وفات ہو گئی۔ اور دوسری اولاد میرے والد صاحب سید کلیم اللہ شاہ صاحب نور اللہ مرکزہ، جو فقیر پور میں 1919 میں پیدا ہوئے۔ تو حضرت کے زیر سایہ رہے، حضرت نے اپنی بیٹی کو سنبھالا، اور ہماری دادی نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اور شادی نہیں کروں گی، بلکہ اپنے والد کے ساتھ لنگر کی خدمت پہ اپنے آپ کو معمور کیا، اور اتنی تقوی اختیار کیا اپنے والد کی صحبت سے کہ حتیٰ کہ جو آٹا گوندتی تھیں تو وضو کر کے، اور کھانا پکاتی تھیں وضو کر کے، بلکہ لکڑیاں جو باہر سے لائی جاتی تھیں ان کو دھو دھو کے ہاتھوں سے، اور ان کو صاف کر کر کے چھپر پہ سکھا کے آگ میں جلاتی تھیں، تاکہ وہ لنگر کا کھانا پاکیزہ اور صاف ستھرا پکا جائے، اور جو فقراء علماء بیٹھے ہیں ان کے پیٹ میں جو لقمہ نوالا جائے وہ صاف ستھرا ہو۔ 200 سے زیادہ طالبان طریقت اور سلوک جو آپ کے مجلس میں خانقاہ میں قیام پذیر تھے، 2 وقت کا کھانا ہماری دادی ہی کو پکانے کی سعادت نصیب ہوئی تھی، اور اسی میں آگ پہ بیٹھ کے وہ نابینا ہو گئی تھی، اور ان کا چہرہ نور تھا اور چاند کی طرح چمکتا تھا، اور میں نے بھی ان کی کئی مرتبہ آپ کی گود میں ٹھہر کے پیار لیا، اور مجھے دعائیں دی کہ چڑھی کمان ہوسیا جگ محتاج ہوسیا، یت پیر ہوسیا ات خیر ہوسیا۔ یہ مجھے بھی اور میرے والد صاحب کو بھی دعائیں دیتی تھیں۔ حتیٰ کہ پہلی شادی ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت قریشی رحمۃ اللہ علیہ نے خود کرا دی تھی، اور اس میں سے ایک ہمارے بھائی کا ولادت ہوئی، ان کا نام قلیل الرحمن تھا، اور وہ بھی فوت ہو گئے، اور ہماری پہلی والدہ بھی فوت ہو گئی۔ وہ ہمارے والد صاحب کی یعنی خالہ کی بیٹی تھی، اور ان کا انتقال ہو گیا۔ پھر ہماری والدہ سے 9 سال یا 11 سال کی عمر میں نکاح ہوا۔ تو میری والدہ کی تربیت پیچھے بھی اچھی تھی، کیونکہ والد بہت اللہ والے تھے، اور پھر والد صاحب تو بہت ہی ماشاءاللہ رنگے ہوئے تھے، تو والد صاحب نے ان کو پھر ماشاءاللہ تربیت کی۔ تو ہماری والدہ نے شرعی پردہ اور بڑی دین کی تعلیم حاصل کی، حتیٰ کہ 500 خواتین کا حلقہ لگا لینا، اور ان میں بیچ میں بیٹھ کے مختصر سی نعتیں پڑھتی تھیں، اور فکر آخرت پہ بیانات کرتی تھیں، اور بڑی دنیا میں گریہ طاری ہوتا، اور خواتین آپ کے بیان میں وہ بے ہوش تک ہو جاتی تھیں، اتنی فکر آخرت کا۔ حتیٰ کہ 4 اولاد ہوئی، یعنی 4 ہماری بہنیں، اور آخر میں پیدا ہوا۔ تو میرے ولادت سے پہلے علاقے میں جس کے یہاں بیٹا پیدا ہوتا تو میری والدہ اس خاتون کو گھر پہ دعوت دیتی، اور گھر میں موجود سب کچھ اس کو دے دیتی، تاکہ اس کا گھر خوشی سے وہ نہال ہوتی، اور اسے کہتی کہ تم میرے لیے دعا کرو کہ اللہ مجھے بھی بیٹا دے جیسے آپ کو دیا، اور ان کے بیٹے کو کافی دیر تک گھر میں رکھتی اور اٹھا کے بیٹھتی، پیار کرتی، دعائیں دیتی۔ تو یہ ان کا معمول تھا۔ تو جب میرا نام انہوں نے منت مانا کہ اللہ، اور علماء نے لکھا ہے کہ جس کا بیٹا نہ ہوتا ہو وہ اگر یہ منت مان لے کہ اللہ مجھے بیٹا دے، تو وہ محمد احمد نام کی منت مان لے تو ان کو اللہ بیٹا دے ہی دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ جب میں پیدا ہوا تو میں 1961 میں یعنی 4 جنوری بروز بدھ اور ظہر کی اذان کے وقت میری ولادت ہوئی مسکین پور شریف میں۔ تو میرے والد صاحب نے یہ تاریخ مرتب کر رکھی تھی، اور میرا نام محمد احمد جو آج بھی ڈائری میں لکھا ہوا ہے۔
تو میرے والد صاحب بہت خوش ہوئے. عقیقہ میرا مدینہ منورہ میں ہوا. حضرت مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو جب خط لکھا گیا کہ مجھے اللہ نے 4 بیٹیوں کے بعد بیٹا دیا ہے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 بکرے منگوائے مدینہ منورہ میں اور میرے نام کے عقیقہ کیے جو مجھے پتہ چلا، اور فرمایا کہ مسکین پور شریف کا وارث پیدا ہو گیا ہے. یہ حضرت نے دعائیں دی بہت زیادہ. تو پھر میری والدہ بیچاری بیمار ہوئیں تو 1.5 سال کا عرصہ وہ مجھے پیار دے سکیں اور دعائیں دے سکیں. کیا دعا ہوگی جو میری والدہ نے مجھے نہیں دی ہوگی. ہماری بہنیں آج بھی بتاتی ہیں، اور بہت سی خواتین ہیں جو میری والدہ نے جن کو پیار دیا تھا، وہ بھی مجھے بتاتی ہیں کہ آپ کی والدہ نے آپ کو اتنی ڈھیروں دعائیں دے رکھی ہیں. یہ بھی بتایا کہ بغیر وضو کے مجھے والدہ نے دودھ نہیں پلایا، حتیٰ کہ مجھے گود بھی نہیں لیا، پہلے وضو کرتی تھی، باوضو ہو کے اٹھاتی تھی. تو بہرحال ان کا انتقال ہوا ملتان میں ایک بیماری کی حالت میں، آپریشن ہوا. تو آخر میں جب وفات کا وقت آیا تو کرنے لگی کہ وہ باغات، میرے والد صاحب سے کہنے لگی کہ آپ کو باغات نظر آ گئے ہیں جس میں انگور موٹے ہیں، سیب بھی ہیں، کیلے بھی ہیں بڑے بڑے، اور اس میں ہرے ہرے پرندے بھی بڑے بڑے اڑ رہے ہیں، اور 2 پرندے میری طرف آ رہے ہیں. تو والد صاحب کے آنسو نکل آئے اور میری نانی جی کو بلایا کہ دیکھیں آپ کی بیٹی کو جنت نظر آ گئی ہے، لگتا ہے کہ یہ ہمیں چھوڑ رہی ہے. اس کے بعد کلمہ پڑھا اور ملتان میں ہی اسپتال میں انتقال ہو گیا 1963 میں. تو پھر میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری شادی کا ارادہ کیا. کیونکہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو ہمارے نانا جان حاجی محمد قاسم صاحب جو مکہ مکرمہ میں طواف کی حالت میں 7 ذی الحج کو ان کا 105 سال کی عمر میں انتقال ہوا، اور امیر مکہ ہی ان کے کفیل بنے تھے، اور ان سے جا کے ملے تھے کہ میں مرنے آیا ہوں اور مجھے مرنے کی اجازت دی جائے. تو انہوں نے ذاتی کفالت میں لیا، گھر بھی دیا، اور مکہ مکرمہ میں انتقال ہوا اور معلیٰ میں ان کا دفن ہوا. اور میں ہی چھوڑنے ان کو کراچی گیا تھا اور جہاز پہ چڑھا کے آیا تھا. تو والد صاحب نے انہوں نے پھر اور بیٹی دے دی نکاح میں، اور ان کی عمر بھی بہت چھوٹی تھی، اور پھر انہوں نے ہمیں پالا اور ہماری تربیت کی. اور سچی بات یہ ہے کہ ہم نے اپنی ماں تو دیکھی نہیں، ہماری والدہ یہی تھیں، اور اللہ نے ان کو بڑی صلاحیتوں سے نوازا تھا. بہت اللہ والی، شب بیدار، تہجد گزار، پوری نوافل، 15 پارے روزانہ تلاوت کرنی، ہر دوسرے دن قرآن پاک کا ختم. اور کبھی ہماری غلط تربیت نہیں کی. تقویٰ تھا، اخلاص تھا، خشوع تھا، اور آخرت کی فکر. اور ہمیشہ دل میں تمنا تھی کہ میری موت مدینہ منورہ میں آئے. اور انہوں نے حج بھی 2 کیے اور عمرے بھی 4 کیے. اور اسی طریقے سے والد صاحب کے ساتھ بھی، میں بھی ایک دفعہ چھوٹا تھا، میں بھی ساتھ تھا. خیر ان کا کچھ عرصہ پہلے یعنی مسکین پور شریف میں کلمہ پڑھتے ہوئے انتقال ہو گیا، اور ان کا جنازہ حضرت مولانا ناصر الدین خاکوانی صاحب نور اللہ مدظ اللہ علی نے پڑھایا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے اوپر بڑی توجہ دی اور بڑی محنت کی، اور خصوصاً مولانا غلام حسین صاحب جو ہمارے خالو تھے، انہوں نے ہمیں بہت سنبھالا، اور حتیٰ کہ میری ڈیوٹی لگائی کہ میں 10 سال کی عمر سے مسجد کی اذانیں دینے پہ مامور ہو گیا کہ فجر کی اذان بھی میں نے دینی ہے، عشاء تک بھی میں نے دینی ہے. اور مجھے صرف آدھے گھنٹے کی چھٹی ملتی تھی عصر کی نماز کے بعد، اور ایک سائیکل میرے لے لیا تھا جس پہ میں تھوڑا سا آدھے گھنٹے میں چکر لگا کے واپس آ کے تالا لگا کے چابی والدہ کو دے دیتا تھا. اور ایک آنا مجھے روزانہ جیب خرچ آنا ہوتا تھا، 5 پیسے اور ساتھ 1 پیسہ ملا کے، تو وہ مجھے والدہ دیتی تھیں جو میں جا کے خرچ کر لیتا تھا، کچھ چیز وغیرہ کھا لیتا تھا. قرآن پاک کی تعلیم میں نے مسکین پور شریف میں مختلف اساتذہ سے پڑھی، اور حضرت مولانا خیر محمد صاحب جو مہاجر مکی تھے، اور ان کے آج بھی خاندان مکہ میں رہتا ہے، ان سے میں نے قرآن پاک مسکین پور شریف میں پڑھا، اور فارسی کی کچھ کتابیں بھی.
اور حضرت مولانا خلیل الرحمن صاحب شیخ الحدیث ہیں، آج کل جامعہ نظامیہ اور طویل عرصہ جامعہ قاسم ملتان میں شیخ الحدیث رہے اور آج کل بہاولپور میں ہیں، بڑی عمر کے ہیں۔ انہوں نے مجھے صرف اور نحو کی کتابیں مسکین پور شریف میں پڑھائی، اور پھر میں نے کچھ تعلیم جا کے یعنی فقہ کی اور علوم کی مدرسہ ہے مصباح العلوم، وہاں پہ مولانا محمد عابد صاحب سے اور مولانا محمد مطیع صاحب سے پڑھی، اور میں نے مشکات شریف اور جلالین اور ہدایہ اولین اور آخرین حضرت مولانا حبیب اللہ صاحب فاضل دیوبند یاکی والی والے ان سے میں نے پڑھی۔ پھر میرا شوق تھا کہ میں مدینہ منورہ میں داخلہ لوں۔ میں نے دور تفسیر شیخ تفسیر والقرآن حضرت مولانا عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت بھی کی اور ان سے دور تفسیر براہ راست میں نے پڑھا، اور یہ شرف حاصل ہوا مجھے آپ کی۔ اس میں بھی بڑے واقعات ہیں، وقت نہیں ہے ان کے اظہار کا اب فی الحال۔ اور دوسرا میں نے دور تفسیر حضرت مولانا عبدالغنی صاحب جاجروی بدر العلوم رحیم یار خان میں پڑھا، اور مناظرے بھی میں نے بہت سے اس وقت پڑھے تھے جس میں حضرت مولانا عبدالحی صاحب فاضل دیوبند تھے جام پور والے، ان سے بھی میں نے مناظرہ پڑھا تھا مختلف کے اس میں۔ بہرحال پھر میرا داخلہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں حضرت مولانا لطف اللہ عباسی نور اللہ مرقدہ، جو امام مسجد اجابہ مدینہ منورہ اور مدیر حرم النبوی الشریف کے تھے، اور ہمارے حضرت خواجہ شیخ العرب والد مولانا عبدالغفور عباسی مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جانشین بھی تھے، اور ان کے داماد بھی تھے اور بھتیجے بھی تھے اور مجاز بھی تھے۔ انہوں نے محنت کر کے کوشش کر کے میرا داخلہ جامعہ اسلامیہ میں کروا دیا۔ وہاں میں نے 4 سال تعلیم حاصل کی، اور اس کے بعد میرا دل ہوا کہ میں جامعہ کی طرف سے جو نوکری ملتی ہے افریقہ میں وہ میں لے لوں، اور پھر میں نے والد صاحب کو خط لکھا کہ اب میں اپنے مستقبل کی فکر میں لگا ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں وہاں پہ افریقہ میں جاب کر لوں، اور میرا رشتہ بھی وہاں ہونا چاہ رہا ہے۔ جو میرے ساتھ کلاس میں پڑھتے تھے سیریہ لاؤن کے محمد بیلو با ان کا نام تھا، ان کے خیال تھا، ان کے والد بھی بہت بڑے عالم تھے، میری بھی ملاقات تھی کہ ہمارے گھر میں آپ رشتہ کریں۔ تو والد صاحب نے مجھے لکھا کہ فوراً واپس آ جائیں، اور جس کا والد زندہ ہو اس اولاد کو حق نہیں بنتا کہ وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچے، لہذا آپ جلدی واپس آ جائیں اور رشتہ بھی ادھر ہی ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ میں واپس وہاں سے مسکین پور شریف والد صاحب کے حکم پہ آ گیا۔ جب آیا تو میرے والد صاحب تہجد کے وضو فرما رہے تھے، صبح کا ٹائم تھا، سائیکل پر شہر سلطان سے میں آیا، ایک صاحب کو 5 روپے دیے جو مجھے چھوڑ گیا۔ تو والد صاحب نے جب مجھے دیکھا تو اتنی خوش ہوئے کہ آنسو نکل آئے، فرمایا تو نے بہت اچھا کیا، واپس آ گیا، اللہ تجھے رنگ لگائے گا۔ بہت دعائیں دی ڈھیروں، اور گلے لگا کے ٹھہرے رہے۔ پھر انہوں نے مجھے بیعت کیا اور مجھے سلوک کے منازل کو طے کروایا۔ تو بہرحال میں نے ان کی صحبت پائی، اور اس طریقے سے میں یہاں پہ رہا، اور یہ تو میری اپنی ہسٹری ہے کہ مجھے والد صاحب نے بتایا تھا، جو فرمایا تھا کہ واپس آ جاؤ، میں واپس آ گیا۔ اب آپ دوسرا سوال کرنا چاہوں۔ جی، جیسا کہ حضرت صاحب نے آپ لوگوں کو اپنا تعارف بھی کرا دیا اور اپنے تعلیم کے بارے میں بھی آگاہی دے دی ہے، تو اگلا سوال ہم